اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ٹھیک ہیں جی الحمدللہ مولانا آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ افنان، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ خانم آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ سمرین فاطمہ ٹھیک ہیں؟ صاحب بطو جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، رئیسہ زہرا، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا۔ چلیے ہماری گفتگو نشاط فاطمہ رضوی چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ مبحث دوم ثلاثی مزید فی کے بارے میں۔ مبحث دوم ثلاثی مزید فی کے بارے میں کے بارے میں جی مزید فی کے بارے میں بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور بتایا تھا جی ثلاثی مزید فی، اس میں ہم نے کون کون سے باب پڑھے تھے؟ باب افعال پڑھ لیا، باب تفعیل اور تفعیل دونوں باب کی ہم نے خصوصیات بھی پڑھی، ان کے معنی بھی پڑھے، کس کس معنی میں اس باب افعال 10 معنی میں یوز ہوتا تھا پڑھا تھا ہم نے، اور باب تفعیل 7 معنی تھے، 7 معنی۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں باب مفاعلہ۔ کیا پڑھنے والے ہیں؟ باب مفاعلہ۔ تو باب مفاعلہ میں باب تمرین سب کی دیکھتے ہوئے چلیے گا، ٹھیک ہے؟ باب مفاعلہ ماضی کس وزن پہ آتا ہے اس کا؟ فاعل۔ کس وزن پہ؟ فاعل۔ فاعل یفعل کس وزن پہ آتا ہے؟ یفعل۔ فاعل یفعل مصدر آتا ہے مفاعل۔ مفعل۔ ایک مصدر اور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مفاعلۃ و فعال۔ کیا؟ مفاعلۃ اور فعال، ٹھیک ہے نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ جیسے زاربا یزارب مزاربۃ و زراب، تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا نہیں؟ تو اس کا مطلب باب افعال کا تو ایک ہی مصدر تھا افعال، باب تفعیل کے 4-5 مصدر آ سکتے تھے، یعنی بس 4-5 وزن پہ مصدر یاد ہے نہیں؟ یا تو تفعیل کے وزن پہ، تفعیل کے علاوہ کبھی فعال، کبھی فعال، کبھی فعال، کبھی تفعال، کبھی تفعیل جی۔ لیکن باب تفعیل کا مصدر باب مفاعلہ، کون سا؟ باب مفاعلہ کا مصدر، باب مفاعلہ کا مصدر جی کس وزن پہ آتا ہے؟ یا تو مفاعلہ کے وزن پہ بھی آتا ہے اور فعال۔ جیسے ضارب یضارب ضراب، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک پوائنٹ ہے، کیا پوائنٹ ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ مثالیں مثالیں پوائنٹ کر کے لکھیے۔ مثالیں یائی کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ فاؤل فعل میں فعل کی جگہ حرف فاؤل فعل فعل کی جگہ ہوتا ہے حرف علت اجواب کہتے ہیں، لام جی فعل کی جگہ ہوتا ہے تو ناقص کہتے ہیں، فاؤل فعل کی جگہ حرف علت یا ہو، مثالیں یائی، مثالیں یائی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مثالیں یائی کا اس باب کا مصدر، اس باب کا مصدر فقط مفاعلۃ کے وزن پہ آتا ہے، فقط مفاعلۃ کے یعنی اس کے وزن فعال کے وزن پہ نہیں آتا، فعال کے وزن پہ نہیں آتے۔ باقی سب کا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کا مطلب مثال یائی کا مصدر باب مفاعلہ سے فقط مفاعلۃ کے وزن پہ آتا ہے،
فعال کے وزن پہ نہیں آتا، باقی اس کے علاوہ ہر چیز کا مصدر یہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے. سمجھ پا رہے ہیں نہیں؟ جیسے یسارا تھا نا، بولیے مثال آئیے نا. یسارا باب مفعلہ میں لکھ جائیے، کیا ہو جائے گا؟ بولیے کون بتائے گا؟ یاسرا آسن یا یاسرا یسائر یو یا بھائی دیکھیے ایک تو مضارع یویائر کیا یائر اور ایک اس کی آلریڈی فاؤل فعل کی جگہ یا ہے. یاسر یا سارا یو یا یاسر سیرو، یا سارا یو یا سیرو. یہ دو یا کیوں ہیں؟ دو یا کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک تو یا فاعل ہے نا پہلی اس والی لیے. یا مضارع کی ہے اور ایک یا سارا اس والی یا ہے. ٹھیک ہے. حاضر کے صیغوں میں یا غائب مؤنث غائب میں کیا آئے گا؟ تو یا سیرو، تو یا سیرو وہاں تے ہے. ٹھیک ہے. یا سارا یو یا سیرو، یا سارا یو یا سیرو، مویا میاسرتن آسان مویا مویاسرتن مویا. سرتن ٹھیک ہے نہیں؟ جی لیکن باقی صبر کا مصدر دونوں پہ آ جاتا ہے جی. باقی سب کا مصدر اس باب سے مفاعلتن. ٹھیک ہے. جی کے علاوہ مفاعلتن کے علاوہ فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے جی. فعال کے وزن پر جی آتا ہے. لکھا آپ کو بولیے نقطہ الگ لکھوانے جیسی کوئی بات نہیں تھی، پھر بھی لکھواتی. ٹھیک ہے. جیسے زاربا یزاربو دیکھا آپ نے، تذریب مزاربتن و زرابن. ٹھیک ہے. قاتل یقاتل مقاتلتن و قتال. تالون ٹھیک ہے. قتال. ٹھیک ہے نہیں؟ اور کوئی ہے باب مفعلہ میں لے جائیے کوئی اور فعل جی ہے ما بحاس. ٹھیک ہے. باعثا باعثا یباحث باعثا یباعث مباحثۃ و بعاث بعاث. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ عاملہ کو لے کے جی جائیں ہاں تو عاملہ کو رئیسہ لے کے جائیے باب مفعلہ میں. عاملہ کو لے کے جائیے رئیسہ، عاملہ کو باب مفعلہ میں لے عاملہ کے جائیے. یمائل دوبارہ پھر سے عامل یمائل عاملہ یعاملو عاملہ یعامل یعاملو معاملتن معاملہ و معاملۃ. ٹھیک ہے نہیں؟ جی جی مولانا سمجھ میں آیا؟ جی. علی عباس آپ اس کو لے کے جائیے جسے آنا آنا. ٹھیک ہے. اصل میں تھا یہ وہی واو یا واو متحرک میں آقا فتحہ تو الف سے بدل گیا. ثلاثی مجرد کا ماضی ہے یہ، ثلاثی مجرد کا ماضی ہے. ماضی ہے یہ. ٹھیک ہے. آپ اسے باب مفعلہ میں لے کے جائیے. بنا کیونکہ باب مفعلہ کا ایک الف ہے واو آ گئی یہ واو واپس کیوں آ گئی؟ کیونکہ یہاں کوئی ایسا فائدہ ہے ہی نہیں کہ واو کو الف سے بدلا جاتا ہے. یعنی آونا یعاون معاونتن. ٹھیک ہے. ساویہ افنان ساویہ ثلاثی مجرد کا ماضی ہے ساویہ. اسے باب مفعلہ میں لے کے جائیے. ساویہ اچھا جی کمال ہے کمال ہے. کون بتائے گا کیا ہوگا یہ؟ ساویہ قاعدہ جاری نہیں یا سوا ہوگا. ساوا جی مضارع جی میں یسار جو پیدا کرنا نہیں دکھ رہا مضارع میں
युसावियो था वाव मजमून माकबल मजमून, या फिर या पे जम्मा या कसरा हो माकबल कसरा हो और कलमे के आखिर में हो तो तीसरा नंबर का कायदा इलाल का सावा युसावी मुसावियतुन। ठीक है, जी ये हो गया। ठीक है, शिवा से फरमाई निशात फातिमे आदा आदा में था सुलात मुजरद का माजी है आवादा आवादा था ना। हाँ तो अब हो जाएगा आवादा युआविदु मुआविदत आपने सुना होगा मुआविदत। मुआविदत उर्दू में भी इस्तेमाल कर देते हैं मुआविदत। मुआविदत यानी बस वहां पे ये है या वाली ते ऐसे बना देते हैं उर्दू में मुआविदत। मुआविदत यानी पलटना ही। ठीक है, पलटना मुआविदत यानी पलटना मसदर है ना मुआविदत। ठीक है, मुआविदत समझ में आ गया कि नहीं? बारका को लेके जाइए बाबुल मुफाला में बारका युबारिकु मुबारकतुन। ठीक है नहीं जी? ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? जी। अब इसमें एक चीज पे नोट कीजिए, एक चीज पे नोट कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं ज़राबा का से बनाता हूँ बाबे मुफाला। पढ़िए क्या होगा कैसे फातिमा खानूम ज़राबा है नहीं। निशात फातिमा नकवी समरीन फातिमा आप नहीं बोल रही हैं समरीन फातिमा साहब जी फातिमे शुभास्ती नाज फातिमे बस बताइए युजारिबु ज़ारबा युज़ारिबु मुज़ारबतन और ज़िराबुन। ये क्या है माजी मालूम ये क्या है? एक मुझे मालूम में अलग से तब्दीली आती है। पहले मजहूल बनाइए, मजहूल बनाने का कायदा बताइए क्या है? माजी को मजहूल बनाने का कायदा फाउल फेल को जम्मा देंगे। ऐसा क्या रख के बैठ गई है फाउल फेल को जम्मा देंगे? मैंने ऐसे बता रखा है माजी मजहूल को मजहूल करने माँ कब्ल को कसरा देंगे, कसरा देंगे और उससे पहले के जितने होंगे जम्मा दे देंगे। इस चीज को पीछे ही नहीं छोड़ रही आप, फाउल फेल को जम्मा देंगे। जैसा मैंने बताया याद कीजिए माँ कब्ल आखिर सेकंड लास्ट को कसरा देंगे, कसरा देंगे, उसके बाद जितने भी हरफ जम्मा देंगे। वरना अगर आप ऐसे बताएंगी तो बताना जरा इस तन सरा माजी है जी। इस तनसरा क्या है? माजी है। अगर मैं आपके कायदे के तहत पढ़ूं तो क्या है ये? नून वो है ना फाउल फेल, आपके फाउल फेल को जम्मा देंगे, ऐन फेल को कसरा देंगे। पढ़ना जरा इस तनुसेरा गलत है, इस तनुसेरा आपके कायदे के तहत रईसा गलत है कि फाउल फेल को जम्मा देंगे ऐन फेल को कसरा देंगे। कायदे पर वैसे याद रखिए जो मैंने कहा माकबल आखिर को कसरा देंगे और उससे पहले जितने भी मुतारिक हरकत जिस पे हरकत है उसे जम्मा देंगे। ते पे हरकत है जम्मा दीजिए, अलिफ पे हरकत है जम्मा दीजिए। अब पढ़िए उस्तुन सेरा रईसा आइंदा ना करना, कई दफा का हो चुका है आपका। जब भी पूछता हूँ माजी को मजहूल फाउल फेल को जम्मा देंगे, क्यों करती हैं ऐसे फाउल फेल को जम्मा देंगे? ऐसे याद रखिए मुदारे का भी और माजी का भी। पहले सेकंड लास्ट वाले के बारे में बोलना, सेकंड लास्ट वाले के बारे में माँ कब्ले आखिर यानी सेकंड लास्ट वाले को माजी को मजहूल करने के लिए कसरा देंगे और उससे पहले जितने भी मुतहर्रिक हर्फ यानी जितने भी हर्फ के ऊपर हरकत है उन सबको उसे जम्मा देंगे। समरीन फातिमे बहुत सही। नाज फातिमा समरीन फातिमा बोल ही नहीं रही। नाज फातिमे समरीन फातिमे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नेटवर्क खराब है? जी आपकी आ रही है मौलाना?
تو یہ بول کیوں نہیں رہے ناز فاطمہ اور سمرین؟ تحسین فاطمہ خانم بھی چلی گئی. تو جب ہم نے اس کو ضاربہ کو مجهول کیا، نشاط فاطمہ صائم بطول ما قبل آخر کو کسرہ دے دیا، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف تھے ان کو ضمہ دے دیا. پڑھنا ذرا اسے، یضارب پڑھیے اسے نشاط فاطمہ. ضربا نہیں پڑھ پائے پڑھائیے. ہاں نہیں پڑھا جائے گا. قاعدہ نمبر کون سا جاری ہوگا؟ جی الف سے پہلے نوواں قاعدہ، نوواں قاعدہ الف سے پہلے ضمہ ہو، الف سے پہلے واؤ میں کر ضمہ رہے ہو ہیں. تو الف کو واو واو میں بدل کر دیں، دیتے تھے. واو سے بدلیں گے، واو سے تبدیل الف کر سے دیں. پہلے ضمہ پڑھا ہی نہیں جا ضربا سکتا، ادھر الف سے پہلے ضمہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. قاعدہ نمبر 9 جاری ہو جائے گا. الف سے پہلے جب بھی ضمہ ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پڑھیے سوریبا. ضربا تو یہ باب مفعلہ کا جو الف تھا معلوم میں وہ مجہول میں واو سے بدل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجہول میں صحیح ہے نہیں؟ جی ہاں. اور لیکن یضارب کیا ہے یہ؟ یضارب. اب اسے مضارع کرنے کا طریقہ بتائیے. سائے میں ما قبل آخر کو ما قبل آخر کو اگر فتحہ نہیں ہے، ما قبل آخر میں اگر فتحہ نہیں ہے، جیسے یہاں نہیں ہے یضارب ہے تو اسے فتحہ دیں گے، اور علامت مضارع پہ اگر ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دیں گے. یہاں آلریڈی ضمہ ہے تو کچھ کرنا نہیں پڑنا. جی باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ، یہ تینوں باب ایسے ہیں جن کے مضارع میں آلریڈی ضمہ ہے. علامت مضارع پہ علامت مضارع پہ ضمہ ہے. جیسے باب افعال میں افعل یفعل، ٹھیک ہے. فعل یفعل تفعیل، فعل یفعل. کیوں ان تین باب کے اندر ان کے مضارع پہ علامت مضارع پہ ضمہ ہے؟ جی کیوں ان تین باب میں علامت مضارع پر ان کے ضمہ ہے؟ نشاط فاطمہ صائمہ، ناز فاطمہ سمرین بتائیے. رئیسہ تیسرا ماضی 4 حرفی کیونکہ یہ تینوں باب، کیونکہ بات چلی ثلاثی مزید فی کی، اور بتایا مشہور باب 10 ہیں جس میں سے 3 شروع کے وہ ہیں جن میں 1 حرف زیادہ ہے. اگلے 5 باب ایسے ہیں جس میں 2 حرف زیادہ ہیں. مثلا 3 آخر کے ایسے ہیں جن میں 3 حرف زیادہ ہیں. 2 باب ایسے ہیں 3 حرف زیادہ ہیں. اب جب ان 3 باب میں باب افعال تفعیل مفعلہ میں 3 اصلی اور 1 زیادہ ہے تو اس کا مطلب ماضی میں کتنے ہوئے؟ 4 حرف ہوئے. 4 حرف ہوئے. اور بتایا تھا جس مضارع کے ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں، 3 اصلی ہوں، 1 زیادہ یا چاروں اصلی ہوں، تو اس کے مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے تو اب ان 3 باب میں ما قبل آخر پہ فتحہ نہیں ہے، کسرہ ہے. افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، تو ما قبل آخر پہ کسرہ ہے مضارع معلوم میں، لہذا ما کو مجہول کرنے کے لیے ما قبل آخر کو فتحہ دیں گے اور علامت مضارع پہ ضمہ آلریڈی ہے، ہو جائے گا یضارب. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن کچھ باب ایسے ہیں کہ جن میں علامت مضارع پہ ضمہ تو نہیں ہے، ما قبل آخر پہ فتحہ ہے. تو پھر اسی لیے میں نے قاعدہ جب میں بتاتا ہوں مضارع مجہول کا کیا کہتا ہوں؟ ما قبل آخر پہ اگر فتحہ نہیں ہے تو فتحہ دیجیے اور ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر علامت مضارع پہ ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دیجیے، اگر ہے تو کوئی بات نہیں. جی مثال کے طور پر اگلے باب جو پڑھیں گے آپ، اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ باب مثلا استفعل، نہیں وہ پڑھیے آپ، تفعل یتفعل، تفعل میں اگر آپ جائیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ ما قبل آخر کو آلریڈی فتحہ ہے تو مجبور کرنے کے لیے ما قبل آخر کو فتحہ ہے، علامت مضارع میں ضمہ نہیں تو ضمہ ہو جائے گا. ہے نہیں؟ میں اب اگر آپ سے کوئی ماضی کی گردان کروائے ضاربہ سے، جی ضاربہ سے نشاط فاطمہ گردان کیجئے. ضربا 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 ضربو. ہاں دیکھیے شروع کے 2 صیغے تو آپ نے صحیح کہا، ضاربہ، تیسرے میں آ جاتے نہیں ضربو. ٹھیک ہے، اسی لیے علم تجوید جب پڑھائی جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عربی لہجے کی سب سے اہم اور سب سے مین کی چابی
کوتا اور کشیدہ حرکتوں کا صحیح تلفظ، حرکتوں کا صحیح تلفظ ہے، اس لیے کہ عربی میں کوتا حرکتوں کو اگر کھینچ دیں گے تو کشیدہ بن جاتی ہے، اور کشیدہ کو نہیں کھینچیں گے تو کوتا ہونا چاہیے تھا ضاربہ ضاربہ ضاربو، آپ نے یہ الف مد الف تھا، کشیدہ حرکت تھی، کشیدہ حرکت تھی، لیکن آپ نے نہیں کھینچی تو کیا لگنے لگا؟ ضاربو۔ اتنا معنی بدل جاتے ہیں جی، اتنے معنی بدل جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں جی؟ میں نے بتایا تھا بعض جگہ تو کفر تک بات پہنچ جاتی ہے اگر کشیدہ کو کوتا کر دیں آپ۔ اب اگر آپ الف کو نہیں کھینچیں گے ضاربو ضاربا ضاربا ضاربو تو باب مفعلہ، لیکن اگر آپ ضاربا ضاربا ضربو ضربو کر دیں گے تو یہ ثلاثی مجرد کا ہو جائے گا۔ معنی کتنے بدل جائیں گے؟ ضاربو ان سب نے آپس میں کیا ہے؟ مار پیٹ کی، مارا پیٹی کی، اور اس کے معنی اس ایک مرد نے مارا، کتنا بدل گئے معنی؟ اب سنائیے ضاربا سے گردان۔ ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتو ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا۔ جی آپ بتائیے یضارب یضارب معلوم مضارع معلوم کی گردان۔ تضاربون تضاربین تضاربون، سمجھ میں آیا؟ ماضی مجہول کی گردان کریں گے سائے میں تو کیجئے گا زوریبا سے، زوریبا زوری ہاں دیکھیے ابھی آپ نے حرکت کی اسم زوریبا زوریبا کشیدہ زوریبا تو ہو جائے گا زوریبو، زوریبا زوریبا زوریبو ثلاثی مجرد والا زوریبو ہو جائے گا، جبکہ یہ کشیدہ حرکت ہے۔ زوریبا 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 زوریبنا زوریبا زوریبتا زوریبتم زوریبتم زوریبتی زوریبتما زوریبتونا زوریبتو زوریبنا۔ ہاں دیکھیں اس کے معنی مشہور معنی پتہ ہے کیا ہے؟ مشارکت ہے۔ اس کے مشہور معنی جس میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مشارکت، یعنی دو لوگوں کا شامل ہونا، یعنی اس کے اندر دو اسم جو شرکت کر رہے ہیں اس کام میں مارنے میں، وہ دونوں فاعل بھی ہیں، وہ دونوں مفعول بھی ہیں۔ کیسے؟ ضاربا سعید ضاربا سعید خالدا۔ اب یہاں پر بھلے ہی لفظ میں یہ فاعل ہے، علامت رفع ضمہ ہے، اور یہ مفعول ہے علامت نصب فتحہ ہے، لیکن مشارکت سعید اور خالد نے کس کام میں مشارکت کی؟ پیٹنے میں۔ تو سعید نے خالد کو مارا، خالد نے سعید کو مارا۔ ضاربہ کا مطلب کیا؟ آپس میں مارا پیٹی کی، ایک دوسرے کو مارا۔ اب ظاہر سی بات ہے سعید خالد کو مارے گا تو سعید فاعل معنی کے اعتبار سے، اور جب خالد پلٹ کے مارے گا تو معنی میں خالد بھی فاعل، دونوں فاعل بھی ہیں دونوں، لیکن اعراب کے اعتبار سے یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ مشارکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ جی اگر ثلاثی مجرد میں کہوں ضربا سعید خالدا تو یہاں کیا مانا ہے؟ سعید نے خالد کو مارا، خالد کو مارا۔ نے مارا وہ پٹا بیچارہ، اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اسی کو میں کہوں ضاربا سعید خالدا، اب جو ہے معاملہ سعید نے پلٹ گیا، خالد اب دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دوسرے کو مارا۔ جی آئیے جی باقی انشاءاللہ ٹائم تھوڑا سا ہو گیا، 2-3 منٹ ہیں، کل اس کو اس کے معنی پڑھتے ہیں، اور اس کے زیادہ معنی بھی نہیں، 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ مشارکت ہے جو کہ اس کے مشہور معنی ہے جی، اور ایک معنی مثلا آپ جائیں گے تعدیہ کے، یہ بھی متعدی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مثلا بعدا بعدا دور ہوا، لازم ہے نہیں، لیکن بعدا سعید خالدا سعید نے خالد کو دور کیا۔ تکثیر کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تکثیر یعنی کثرت،
جی نعمہ اللہ، اللہ اسے زیادہ نعمتیں دے، تو زیادہ نعمہ بہت سی نعمتیں دے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے معنی وہی جو ثلاثی مجرد کے، وہی اس کے بھی، مثلا سفر زیدن کہہ لیجیے چاہے آپ، چاہے کہیں سافر زیدن، زید نے سفر کیا، یہ چار معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر شرکت کے لیے۔ باحث یباحث مباحثہ، مثلا میں کہوں باحثت، جی باحثت صائمۃ نشاطن مثلا، تو کیا مطلب ہوگا؟ صائمہ اور نشاط نے آپس میں بحث کی، آپس میں بحث کی۔ یعنی انہوں نے بھی کیا، انہوں نے بحث کی تو انہوں نے بھی بحث کی، ٹھیک ہے۔ باقی پڑھتے ہیں کل انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى اللهم محمد صل على محمد. وعلى خدا حافظ. خدا حافظ۔ محمد